علیکم 4 ٹی وی خبر دوپہر میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ ملازمین کی عام ہڑتال 12ویں دن میں داخل، ریل روکو احتجاج اور آٹو بند سے عام زندگی متاثر۔ ہڑتال سے حکومت کو 3000 کروڑ روپے کا نقصان۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی گورنر ای ایس ایل نرسمن سے اچانک ملاقات، ریاست کی صورتحال پر بات چیت۔ کانگریس کے اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی راجیا نے تلنگانہ کی تائید میں استعفی دے دیا۔ یو این جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ آج خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات کا دیا جائے گا زور۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی ممبرشپ کے مسئلے پر جنرل اسمبلی کا پیر کو خصوصی اجلاس، محمود عباس کے اقدام کی فلسطینیوں کی جانب سے زبردست ستائش۔ فلسطین کو پھر ایک بار مذاکرات کا اسرائیل نے کیا پیشکش، آج ہی ملاقات کرنے محمود عباس پر اسرائیلی وزیر اعظم کا زور۔ یمنی صدر کی وطن واپسی کے بعد امریکہ نے علی عبداللہ صالح سے اقتدار چھوڑنے کا کیا مطالبہ، صنعاء میں جھڑپوں کے دوران 8 افراد ہلاک۔ لیبیا میں معمر قذافی کے آبائی شہر سرت پر عبوری افواج جلد ہی کنٹرول سنبھال لیں گے، معزول رہنما کی بیٹی نے کہا ان کے والد باغیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے سخت رد عمل کے بعد بھی امریکہ نے اسلام آباد سے حقانی گروپ سے تعلقات ختم کرنے کا پھر ایک بار کیا مطالبہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ ملازمین کی عام ہڑتال آج 12ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ سیاسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تلنگانہ بھر میں ریل روکو احتجاج سے درجنوں ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پہلے سے ہی RTC ملازمین کی ہڑتال سے عوامی ٹرانسپورٹ نظام متاثر تھا۔ اب 48 گھنٹے کے ریل روکو احتجاج کی وجہ سے عوامی ٹرانسپورٹ نظام پوری طرح سے مفلوج ہو گیا ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج آٹو بند بھی منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ JAC کی اپیل پر پیٹرول پمپ اور شراب خانے بھی بند ہیں۔ ملازمین کی ہڑتال شدت اختیار کر گئی ہے، جس سے حکومت کو کروڑوں روپے کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک ریاستی حکومت کو ہڑتال کی وجہ سے 3000 کروڑ روپے کے نقصانات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ ریل روکو احتجاج انتہائی کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے احتجاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے 56 ایکسپریس ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں MMTS سروس بھی آج معطل رہی، جس کی وجہ سے مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آٹو بند کا بھی شہر میں اثر دیکھا جا رہا ہے۔ ریل روکو احتجاج میں سیاسی JAC، TRS، BJP، کانگریس کے قائدین نے شرکت کی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ریاستی گورنر ESL نرسمن سے آج ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملازمین کی ہڑتال اور تلنگانہ علاقے میں دیگر احتجاجی پروگراموں سے پیدا شدہ صورتحال سے چیف منسٹر نے گورنر کو واقف کروایا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک اس مسئلے پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ کرن کمار ریڈی نے گورنر کو بتایا کہ حکومت عنقریب 1 روپیہ کلو چاول کی اسکیم شروع کرنے والی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے اسمبلی کے مانسون اجلاس کی طلبی سے متعلق بھی گورنر سے مشاورت کی۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے کٹر حامی کانگریسی رکن اسمبلی راجیا نے آج اپنی اسمبلی کی رکنیت سے استعفی دے دیا۔ راجیا نے ہڑتالی ملازمین سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے علیحدہ ریاست کی تائید میں یہ اقدام کیا۔ ضلع ورنگل کے اسمبلی حلقے اسٹیشن گھنپور سے نمائندگی کرنے والے راجیا نے کہا کہ طلباء، ملازمین اور موافق تلنگانہ کارکنوں کے جذبات کی وہ قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستوری بحران کے ذریعے ہی علیحدہ ریاست کی تشکیل یقینی ہے۔ حکمراں کانگریس کو اس بات کا ڈر ہے کہ راجیا کی تقلید کرتے ہوئے پارٹی کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے دیگر عوامی نمائندے دوبارہ استعفے دیں گے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزراء پر بھی استعفے پیش کرنے کا مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तक़िल रुकनीत का हिंदुस्तान बरसों से ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म आज अपने खिताब के दौरान UN जनरल असम्बली में इस्लाहात का मुतालबा करेंगे। G4 मुल्कों ने भी हिंदुस्तान के इस मुतालबे की तायीद की है। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म ने जापान के अपने हम मनसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। मनमोहन सिंह ने सदर श्रीलंका महिंद्रा राजपक्सा से भी मुलाकात की। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सदर ईरान महमूद अहमदीनेजाद से भी मुलाकात की। ईरान के सदर ने मनमोहन सिंह को तेहरान के दौरे की दावत दी, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान आलमी इदारे से अपील की है कि फ़िलिस्तीन को मुकम्मल रियासत का दर्जा देते हुए इसे मेंबरशिप दी जाए। इस मुनासिबत से पीर के रोज़ सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के लिबनान से ताल्लुक़ रखने वाले सदर नवाफ सलाम ने मीडिया को बताया है कि फ़िलिस्तीन के मामले पर कौंसिल में बहस पीर के रोज़ होगी। बहस का आगाज़ आलमी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। सिक्योरिटी कौंसिल में फ़िलिस्तीन की रुकनीत की दरख्वास्त को अमेरिका की जानिब से वीटो किए जाने का इम्कान है। इसका ऐलान अमेरिकी सदर पहले ही कर चुके हैं। सिक्योरिटी कौंसिल से मंजूरी के बाद ही जनरल असम्बली रुकनीत के मामले पर वोटिंग के अमल का आगाज़ होगा। इससे कबल फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को वो तारीख़ी दस्तावेज़ पेश की जिसमें उन्होंने आलमी इदारे से दरख्वास्त की कि फ़िलिस्तीन को बतौर एक आज़ाद रियासत मुकम्मल रुकनीत दी जाए। जनरल असम्बली में मौजूद अक़वाम आलम के लीडरों और सिफारतकारों ने देर तक तालियाँ और डेस्क बजाकर अब्बास के दस्तावेज़ फराम करने के अमल का खैर मकदम किया और तकरीर के बाद उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। जनरल असम्बली में तकरीर करते हुए फ़िलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास ने वाज़ेह किया कि वो अपने इस कदम से आलमी सतह पर इसराइल को ख़तन तनहा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सन 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फौरी तौर पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। अब्बास ने नई यहूदी बस्तियों की तामीर फौरी तौर पर रोकने की भी तजवीज़ पेश की। उधर फ़िलिस्तीन के इलाक़े मगरबी किनारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में महमूद अब्बास की जानिब से रुकनीत के हुसूल की दरख्वास्त पेश करने का पुरज़ोर खैर मकदम किया गया। तकरीर के दौरान और बाद में फ़िलिस्तीनी इंतहाई जज्बाती दिखाई दे रहे थे। शहर के मरकज़ में टेलीविज़न स्क्रीन पर अवाम की बड़ी तादाद ने महमूद अब्बास की तकरीर को देखा। मुबस्सिरीन के मुताबिक सन 2004 में यासिर अरफ़ात के इंतकाल के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी अपने घरों से बाहर निकले हैं। मौजूदा फ़िलिस्तीनी इलाक़े के सियासी दारुल हुकूमत रमला में बेशुमार गाड़ियों पर लोग फ़िलिस्तीन का परचम लहराते हुए सड़कों पर घूमते रहे। रमला के इलाक़े मुख्तदा में महमूद अब्बास के सदारती दफ्तर की इमारत की दीवारों पर उन 125 मुल्कों के झंडे लहराए गए थे जिन्होंने फ़िलिस्तीन को तस्लीम कर लिया है। उधर इसराइल ने फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास को फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने महमूद अब्बास पर आज ही मुलाकात करने पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने माजी में अमन की जितनी कोशिशें की हैं उन्हें फ़िलिस्तीनी क़ियादत ने नाकाम बनाया है। जुमे को सदर महमूद अब्बास की तकरीर के फ़ौरी बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन एक ऐसी रियासत चाहते हैं जिसमें अमन की कोई ज़मानत ना हो। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुताबिक माजी में इसराइली वज़राए आज़म ने फ़िलिस्तीनी रहनुमाओं यासिर अरफ़ात और सदर महमूद अब्बास के सामने ऐसे समझौते रखे जिनमें फ़िलिस्तीनियों के अक्सर मुतालबात को तस्लीम किया गया था, लेकिन इन समझौतों को रद्द कर दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब भी उन्होंने अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया, फ़िलिस्तीनी फ़रीक ने इसका कोई मुस्बित जवाब नहीं दिया। मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौर में 10 माह के लिए यहूदी बस्तियों की तामीर पर पाबंदी लगा दी गई, मगर इसका भी दूसरी तरफ से कोई मुस्बित जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने अमन के लिए अपने नुक्ते नज़र बयान करते हुए कहा कि वो एक ऐसे फ़िलिस्तीनी रियासत के हक़ में है जिसकी कोई फ़ौज ना हो जो फ़िलिस्तीनी पनाह गज़ीनों को अपने दामन में जगह दे। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल की सलामती के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के बाद भी ग़र्ब उर्दन के स्ट्रेटेजिक इलाकों में इसराइली फ़ौज मौजूद रहे।
یمنی صدر علی عبداللہ صالح سعودی عرب میں علاج کرانے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ان کے یمن واپسی پر دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ دارالحکومت صنعا کی گلیوں میں فوج اور قبائلیوں کے درمیان جھڑپوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ امریکہ نے یمنی صدر علی عبداللہ صالح سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یمنی صدر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ خلیج تعاون کونسل کی طرف سے پیش کردہ منصوبے پر دستخط کریں اور اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ یمن کے صدر علی عبداللہ صالح 3 ماہ تک سعودی عرب میں زیر علاج رہنے کے بعد جمعے کے روز اچانک وطن واپس پہنچ گئے۔ ان کی واپسی کا اعلان سرکاری ٹی وی پر کیا گیا۔ 70 سالہ یمنی صدر کے خلاف گزشتہ کئی مہینوں سے عوامی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ 4 جون کو ایوان صدر کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران مظاہرین کی جانب سے کیے جانے والے میزائل حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جہاں انہیں علاج کی غرض سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض منتقل کیا گیا۔ ادھر گزشتہ روز صدر صالح کی واپسی پر یمن میں خانہ جنگی کے واقعات دوبارہ شروع ہو گئے۔ جمعے کو مظاہرین اور سرکاری فورسز میں جھڑپیں بھی ہوئی۔ فوج نے تبدیلی اسکوائر پر گولہ باری کی، جس سے 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ ہاسپٹل ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعے کو تبدیلی اسکوائر پر ایک شیل پھٹنے سے 8 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مارے جانے والوں میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان سے وابستہ حقانی گروپ سے اپنے تمام تر روابط ختم کرے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے سرحدی علاقوں میں اس گروپ کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکی سفارت خانے پر حملے میں حقانی گروپ ملوث تھا، جبکہ امریکی فوجیوں پر ہونے والے دیگر حملوں میں بھی اس گروپ کے عسکریت پسند شریک رہے ہیں۔ اس سے قبل امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل مائک مولن نے پاکستان پر راست الزام عائد کیا تھا کہ پاکستانی خفیہ تنظیم ISI اور حقانی گروپ کے درمیان قریبی تعلقات موجود ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق کیانی نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی اپنے ایک بیان میں خبردار کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے ایسے الزامات کا سلسلہ جاری رہا تو امریکہ اپنا ایک اتحادی کھو دے گا۔ لیبیا میں معمر قذافی کے آبائی شہر سرت پر عبوری حکومت کے جنگجوؤں کے کسی ممکنہ حملے کے پیش نظر وہاں سے عام شہریوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل قومی عبوری کونسل کی جانب سے سرت پر فیصلہ کن حملے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دریاسنا مغربی اتحاد نیٹو نے کہا ہے کہ لیبیا میں اس کے فضائی کارروائیاں اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب معمر قذافی کی بیٹی عائشہ قذافی کی جانب سے ایک آڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ ان کے والد اب بھی پوری جان فشانی کے ساتھ اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر باغیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قومی عبوری کونسل نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی نئی حکومت کے خد و خال کا اعلان کرے گی۔ نئی حکومت 22 وزراء اور نائب وزیر اعظم پر مشتمل ہوگی۔ یورپی یونین نے شام میں تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد کرنے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ شام کے مختلف شہروں میں سیکورٹی فورسز نے حکومت مخالفین کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مزید 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے اقدام کا مقصد شام سے خام تیل کی درآمدات پر 2 ستمبر کو عائد کی گئی پابندیوں کو تقویت پہنچانا ہے۔ دریاسنا جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شام میں 15 مارچ سے صدر بشار الاسد کے خلاف جاری عوامی تحریک کے دوران کریک ڈاؤن کارروائیوں میں مرنے والوں کی تعداد 2700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر شام کے مختلف شہروں میں سیکورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں مزید 12 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لندن میں قائم شام آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ 2 افراد کو وسط صوبے حمص میں الگ الگ واقعات میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔
غزل گائکی میں دنیا بھر میں منفرد نام کمانے والے جگجیت سنگھ شدید علیل ہیں. ان کی سرجری کی گئی ہے اور ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. 70 سالہ معروف فنکار کے دماغ کا ایک آپریشن جمعے کی رات کو ممبئی کے علاقے باندرا میں واقع لیلاوتی ہاسپٹل میں کیا گیا. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئی تھیں. اس باعث دماغ کے اندر سے اس جمع خون کے معمولی لوتھڑے کو نکالنے کے لیے ایمرجنسی آپریشن بھی کیا گیا. لیلاوتی ہاسپٹل کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر اجیت میمن کے مطابق جگجیت سنگھ کی سرجری دماغ میں رگ پھٹ جانے کی وجہ سے کی گئی. ڈاکٹرز میمن کے مطابق آپریشن کے بعد جگجیت سنگھ کی حالت نازک ہے اور وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھے گئے ہیں. یہ تھا فوجی خبر دوپہر. آپ کے دوست کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.